بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، قرآن مجید میں جن قوموں کا ذکر عبرت کے لیے کیا گیا ہے، ان میں ایک عظیم مگر نافرمان قوم کا نام ہے قوم سبا۔ یہ وہ قوم تھی جسے اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، مگر جب انہوں نے ناشکری اور نافرمانی کی تو ان کا انجام تاریخ کا ایک عبرتناک باب بن گیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ قوم سبا کون تھی، انہوں نے کون سی نافرمانیاں کی، ان کی طرف کون سے نبی یا رسول بھیجے گئے تھے، ان پر کون سا عذاب نازل ہوا، اور کیا قرآن اور احادیث میں ان کا ذکر موجود ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کے اینڈ تک ہمارے ساتھ رہیں۔ چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ قوم سبا کا تعلق یمن کے علاقے سے تھا۔ یہ ایک انتہائی خوشحال، ترقی یافتہ اور منظم قوم تھی۔ قرآن مجید کے مطابق ان کا علاقہ ایسا تھا کہ زمین سرسبز و شاداب تھی۔ اللہ تعالیٰ سورہ سبا میں فرماتے ہیں کہ سبا والوں کے لیے ان کے علاقے میں ایک بڑی نشانی تھی، دائیں اور بائیں دو باغات۔ باغات دائیں اور بائیں پھیلے ہوئے تھے، پانی کی فراوانی تھی، قحط، بھوک اور خوف کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ قوم سبا نے ایک عظیم بند تعمیر کیا جسے سدم مارب کہا جاتا ہے۔ یہ بند پانی کو محفوظ کر کے پورے علاقے کو سیراب کرتا تھا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قوم سبا انجینئرنگ میں ماہر، زراعت میں ترقی یافتہ اور معاشی طور پر مستحکم تھی، مگر یہی ترقی بعد میں ان کے غرور کا سبب بنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، مگر قوم سبا نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، شرک میں مبتلا ہو گئے، دنیا کی آسائشوں کو سب کچھ سمجھ لیا، دین سے غفلت اختیار کر لی، اللہ کے پیغام کو نظر انداز کیا۔ روایات کے مطابق وہ کہتے تھے کہ ہمیں آخرت کی ضرورت نہیں، ہمیں یہ دنیا ہی کافی ہے۔ اب آتے ہیں ایک اہم سوال کی جانب کہ کیا قوم سبا کی طرف کوئی نبی بھیجے گئے تھے؟ قرآن مجید میں واضح طور پر کسی نبی کا نام نہیں لیا گیا جو قوم سبا کی طرف بھیجے گئے تھے، تاہم مفسرین کے مطابق ان کی طرف اللہ کے نیک بندے اور مبلغین ضرور آئے تھے، جنہوں نے ان کو توحید اور شکر کی دعوت دی، مگر قوم نے ان کی بات نہ مانی۔ قرآن کا اصول ہے کہ ہر قوم میں کوئی نہ کوئی خبردار کرنے والا ضرور آتا ہے۔ جب قوم سبا نے مسلسل نافرمانی کی تو اللہ نے ان پر ایک ایسا عذاب نازل کیا جو تاریخ میں سیل عارم کے نام سے مشہور ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ ہم نے ان پر زبردست سیلاب بھیجا، یہ سیلاب سدم مارب کو توڑ کر بہا لے گیا، باغات تباہ ہو گئے، سرسبز زمین ویران ہو گئی، خوشحالی بدحالی میں تبدیل ہو گئی۔ سیل عارم کے بعد قوم سبا منتشر ہو گئی، لوگ مختلف علاقوں میں ہجرت کر گئے، ان کی عظیم تہذیب صرف داستان بن کر رہ گئی۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان کو قصے کہانیاں بنا دیا۔ حدیث میں بھی اس قوم کا ذکر ملتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبا ایک شخص تھا جس کی اولاد میں سے کچھ یمن میں رہے اور کچھ شام چلے گئے۔ یہ حدیث اس بات کی تائید کرتی ہے کہ قوم سبا سیلاب کے بعد مختلف علاقوں میں بکھر گئی۔ ناظرین، قوم سبا کے واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ نعمت پر شکر نہ ہو تو وہ چھن جاتی ہے، ترقی ایمان کے بغیر تباہی بن جاتی ہے، اللہ کی نافرمانی قوموں کو مٹا دیتی ہے۔ تاریخ صرف کہانی نہیں، انتباہ ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو شکر کرنے اور غرور سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔